حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو مکے کے اندر لوگوں کے بیچ ایک کشمکش جاری ہوئی۔ کہنے لگے کہ اب ذرا سنبھل کے چلیو، اب ذرا بات دھیان سے کرنا، اب ذرا کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ حمزہ ایمان لے آیا ہے۔ یہ ایسے بہادر قسم کے صحابی تھے، ایسے دلیر قسم کے صحابی تھے کہ اگر ایمان کی بات آتی تو ساری دنیا سے ٹکرا جانے کو تیار ہوتے تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ شعر ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا شعر ہے، اب مکے کے اندر یہ ہوا پھیل گئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایمان قبول کر لیا۔ جاگیرداروں کو سنبھلنا پڑے گا، طاقت کے نشے میں چور جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف پہنچائی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، تو اس سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت حمزہ ایمان لے آئے۔ چنانچہ اب ان سرداران مکہ کی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابی بن حلف، امیہ، بڑے بڑے لوگ، ان کے اب حوصلے پست ہونے لگ گئے کہ اب تو بڑے بڑے طاقتور لوگ جن کے کندھوں پر ہم بھی جو ہے اپنے آپ کو سردار کہا کرتے تھے، ہم بھی اپنے حوصلوں کو بلند رکھا کرتے تھے، وہ تو اب ایمان قبول کرنے لگ گئے۔ چنانچہ اسی درمیان حرم کعبہ کے اندر ایک جرگہ منعقد ہوا۔ وہ اس بات پر ہوا کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم تو حرب و حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے اسلام کو، ایمان والوں کو نقصان پہنچایا جائے، جس سے اللہ کے رسول کے نعرے کو بلند کرنے والے، علم توحید کو اٹھانے والے، اور یہ حبل نامی اور لات و منات اور یہ اس طرح کے بتوں کی پوجا کرنے والے، ہر ایک کے سامنے سر جھکا لینے والے، ہر ایک کے سامنے سجدہ کرنے والوں کے سامنے اب للکار کے یہ بات کہنی پڑے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی حاجت نہیں جو ہے پوری کر سکتا۔ جب یہ سب باتیں انہوں نے اپنے ذہن میں لائی تو انہوں نے اس مشورے کے اندر یہ بات کہی کہ ذرا ہم یہ دھیان کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی وجہ سے ہمارے قبائل کے اندر اختلاف ہو گیا، ہمارے خاندانوں کے اندر اختلاف ہو گیا، ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہو گئے، بھائی بھائی کے دستے گریباں ہو گیا، اب ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان ہیں تب تک نہ ہم کسی ایمان والے کو روک سکتے ہیں، نہ اسلام کی نشر و اشاعت کو روک سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے یہ بات پھیل ہی رہی ہے تو ہم اس کو کیوں نہ راستے سے ہٹا دیں، اور نوجوانوں کو جوش دلایا، یہ تم کر سکتے ہو، یہ تمہارا کام ہے، ہم چونکہ جو ہے اب کمزور ہو رہے ہیں، بوڑھے ہیں، فلاں ہیں، کون کرے گا، اس کو ہم یہ انعامات دیں گے، اتنی اشرفیاں دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، گھر بار ہوگا، نام ہوگا، اور تاریخ میں یہ نام لکھا جائے گا
کہ اسلام کے پھیلانے میں جب مسلمان ہم سے آگے بڑھ گئے، جب مسلمانوں نے ہمیشہ سے مزاحمت کی ہے، تو ہم نے اس مزاحمت میں روکنے کے لیے سب سے بڑا کردار اسی شخص کا ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے ہٹائے گا۔ چنانچہ اسی درمیان خطاب کے بیٹے عمر اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام میں کروں گا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نپٹ جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون بچا سکتا ہے۔ چنانچہ پورے مجمع میں تالیاں بجنے لگی اور جو ہے واہ واہ کے نعرے ہونے لگے، اور سارے جو ہے ابو جہل جیسا جو ہے کذاب قسم کا آدمی، شیطانیت اس کے ذہن میں جنم لیتی ہے، ایسا غلاظت برے دماغ والا آدمی ہے، اس نے اٹھ کے کہا ہمیں یقین تھا یہ تو ہی کر سکتا تھا، آپ کے بغیر تو کوئی بہادر نہیں، آپ جیسا کوئی ہونہار نہیں، آپ جیسا کوئی عقل و شعور والا نہیں، آپ جیسا کوئی طاقت والا نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ یہ کام کریں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کام میں شامل ہوئے اور انہوں نے کہا اب میں یہ کام کروں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے دین پھیلا سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کر رہے ہیں، اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ یا تو عمر بن خطاب ہمیں عطا کیجیے یا ابو جہل یعنی ابو الحکم کو ہمیں عطا فرما دیجئے۔ دونوں میں سے ایک اور مشہور روایت میں یہ آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کی نشر و اشاعت اور اس کی تقویت کے لیے اگر سب سے زیادہ کوئی ضروری ہے تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ تقدیر نے کیا کرنا تھا، وہاں یہ دعا ہو رہی ہے رات کو، اور یہاں عمر بن خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائی اور نکلے، راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں خطاب کہ بیٹے عمر کیا مسئلہ ہے، بڑے جوش میں ہو، غصے میں ہو، تلوار یوں لہرا رہے ہو، نیام میں تلوار نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر بن خطاب نے اپنا جو ہے ذہن میں جو بات بنائی ہوئی تھی، جو ارادہ تھا، وہ ان کو بتایا اور کہا جا رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج سبق سکھانے کے لیے کہ آج انہیں بھی پتہ چلے گا کہ کس سے روبرو ہوئے۔ چنانچہ حضرت نعیم نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے عمر دیکھو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ اپنے مذہب کو جیسے ہم جو ہے اس کی نشر و اشاعت کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس صحابی رسول نے بہت ساری باتیں مسلمانوں کے حق میں کہہ ڈالیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں کہا لگتا ہے تیرا دماغ بھی ٹھکانے میں نہیں ہے، اگر کہیں اور کوئی بات کہی جو مسلمانوں کی حمایت میں ہو تو دیکھ لینا اس دھڑ کے اوپر تیرا سر باقی نہیں رہے گا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر جا تو وہاں رہا ہے جو اس دین کو لے کر آئے ہیں، وہاں تک تو بعد میں جائیو، پہلے یہ تو خبر لو کہ آپ کے گھر کا کیا حال ہے، آپ کے بہنوئی مسلمان، آپ کی بہن مسلمان ہو گئی اور آپ جو ہے مسلمانوں سے جا کے انتقام لینے کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے نبی سے آپ انتقام لینے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ پہلے اپنے گھر کو سنواریں، آپ اس گھر میں دیکھیں کہ جو آپ کی بہن ہے، آپ کے ساتھ وہ پیدا ہوئی ہے، آپ کے ساتھ اس نے ماں کا دودھ پیا ہے، تو آپ پہلے اس کا تو حساب کیجئے، آپ اس سے تو ذرا پوچھئے کہ تجھے کس چیز نے اسلام لانے پر آمادہ کیا۔
حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بات سن کے میرا دماغ گھوم گیا اور غصے میں نکلا اور پہنچا اپنی بہن کے گھر. اندر سے کوئی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اور جس رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ بنایا تو دل بڑا بے چین تھا کہ کروں تو کروں کیا. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاف گو بڑے کردار والے صحابی ہیں. جب تک ایمان نہیں لایا اس سے پہلے بھی ان کے کردار پر کوئی شک نہیں کر سکتا, ان کے صاف دلی پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بے چین ہوا. رات کا تہائی حصہ گزرا اور مجھے یہ پتا تھا کہ رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں اور حرم پاک آتے ہیں اور وہاں کے نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. کم سے کم دیکھوں تو صحیح وہ کر کیا رہے ہیں, وہ پڑھ کیا رہے ہیں. چنانچہ رات کا تہائی حصہ گزرا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں اٹھا اور حرم کی طرف نکلا اور چھپ کر ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا اور اپنی سانس کو سہمے ہوئے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں سانس کو سہمے ہوئے کھڑا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے سورہ حاقہ کی آیات شروع کرتے ہیں پڑھنا. تو میرے دل نے, اب چونکہ یہ پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا, اس کے دل میں شبہات تو پہلے سے تھے, کیا ہمارا دین ٹھیک ہے نہیں ہے, ہم جو ہے اتنے خدا مان رہے ہیں, ہم نے اتنے خدا بنا رکھے ہیں, ہر جو ہے بچہ دینے والا الگ ہے, بیٹی دینے والا الگ ہے, بھینس بکری کا دودھ دینے والا الگ ہے, رزق دینے والا الگ ہے, 360 کے سامنے تو ہم سر جھکا رہے ہیں. کیا یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, دنیا کے اندر اگر سب سے بری بات, سب سے غضب والی بات, اللہ کو غصہ دلانے والی بات کائنات کے اندر وہ ایک گناہ ہے جس کو شرک کہتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم, یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھنے لگے تو میں نے اپنے آپ سے کہا واہ کیا جو ہے شاعری ہے, لیکن یہ شاعرانہ کلام تو نہیں ہو سکتا. ہے تو شاعری لیکن شاعرانہ کلام نہیں ہے. تو اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے جو ہے سورہ حاقہ کا دوسرا رکوع شروع کیا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی وما ہوا بقول الشاعر, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. یہ جو تم سمجھتے ہو کہ ٹکے ٹکے پر یہ جو ہے تم گلیوں میں اس کو بولتے پھرتے اور یہ پیسے کے اوپر تم جو ہے یہ تمہیں شاعرانہ کلام ملتا ہے, یہ وہ والا نہیں ہے, یہ وہ کلام نہیں ہے. وما ہوا بقول الشاعر, یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو کتنے دھیمے سے دل کے اندر یہ بات کہی تھی, اس بندے نے وہاں کھڑے ہوئے سن لی, اس کا مطلب ہے کہ یہ کاہن ہو سکتا ہے. جیسے یہ لفظ حضرت عمر نے اپنی زبان پر لایا کہ یہ تو کاہن ہے, کہ اتنے دھیمے میں دل میں آواز جو ہے جو میں نے کہی, بات جو کہی جو زبان پر میں نے نہیں سنی, وہ بات سن کر یہ جواب دے رہا ہے وما ہوا بقول الشاعر, شاعر کا کلام نہیں ہے. تو گویا یہ کاہن ہے. جیسے یہ کہا تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی وما ہوا بقول کاہن, یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہو سکتا. اب چونکہ یہاں دل کے اوپر ضرب لگی تھی, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں اے پیارے اللہ, دین کی استقامت کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے, مسلمانوں کی حمایت کے لیے, مسلمانوں کی جو ہے دفاع کے لیے اگر کوئی شخص چاہیے تو وہ خطاب کا بیٹا عمر چاہیے. دعا قبول تھی اور یہ ہیلے تھے, بہانے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, بہن سے پوچھا کیا آواز اندر آ رہی ہے, کیا پڑھ رہی ہو, سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو. تو یہ بات کہتے ہی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے بہن
فاطمہ سے یہ جب بات پوچھی اور ان کے شوہر سعد سے یہ بات پوچھی تو میں نے پیٹنا شروع کر لیا اور اتنا مارا کہ ان کی جو ہے جسم کے اوپر نشان آ گئے، خون بہنے لگا۔ تو بہن نے ان کو بچانے کے لیے آگے نکلی اور میں نے بہن کو زور سے تماچا مارا۔ جب وہ اس کو تماچا لگا تو غصے میں آئی اور جوش میں آ کر کہنے لگی، عمر، جس باپ کا تو بیٹا ہے اس باپ کی میں بھی لخت جگر ہوں، کر لے جو کر سکتا ہے۔ اگر میں نے اسلام قبول کیا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، اگر تیرے اندر جرت ہے تو ہمیں تو اس اسلام سے ہٹا کر دکھا، اگر جرت ہے، ہمت ہے تو دکھا اس سے پیچھے ہمیں ہٹا کر۔ اس لیے کہ اگر تو طیش میں ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں خطاب کا بیٹا ہوں، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، اسی کی لخت جگر ہوں جس کا تو بیٹا ہے۔ اگر تو یہ جو کر سکتا ہے کر لے، آج تو بھی اپنے ہر حربے آزما اور میں بھی دیکھتی ہوں میری استقامت کیا کہتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے حیا آئی، میں پیچھے ہٹا اور بہن سے کہا، یہ دکھا تو صحیح، پڑھ کیا رہی تھی، دیکھوں تو صحیح۔ تو بہن نے فرمایا، نہیں، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ شرک سے ناپاک، آپ غیر ایمان سے ناپاک، یہ وہی لوگ چھو سکتے ہیں کہ جو پاک ہوں، جو ایمان والے ہوں، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر شرک نہ ہو۔ یہاں انسان اندازہ لگائے کہ دین کی آبیاری کے لیے، دین کی پاکیزگی کے لیے، دل کے کردار کو اور دل کی تاروں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے اس کو توحید کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک تو یہ شرک ہے کہ فلاں جو ہے بچے دیتا ہے، فلاں ٹھیک کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، یہ تو بڑا شرک ہے۔ ایک شرک مخفی ہے جس کے اندر میں اور آپ اور ہر فرد جس کے اندر ملبوس ہے، جس کے اندر مبتلا ہے۔ اور وہ کون سا شرک ہے جس کو شرک مخفی کہتے ہیں؟ وہ کون سا شرک ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں یہ کھاؤں گا تو یہ بیماری لگ جائے گی، میں یہ کروں گا تو یہ بیماری لگے گی، میں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا، میں یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گی۔ جو ہمارے دیہات کا مزاج ہے، فلاں دن عورت سر نہیں دھو سکتی، فلاں مائکے نہیں جا سکتی، فلاں دن فلاں نہیں کر سکتی، جھاڑو نہیں دے سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، یہ شرک اس شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ چنانچہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں اور وہ حضرت سعد اور حضرت فاطمہ کو قرآن پڑھا رہے تھے اور حضرت عمر کی آواز سن کر ڈر کے چھپ گئے تھے۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا وہ صفحہ مانگا تو حضرت حباب نکلے اور باہر نکل کر کہنے لگے، عمر مبارک ہو، دعا قبول ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے رات ہی دعا کی تھی اور آپ کا نام لے کے بالخصوص اللہ سے آپ کو مانگا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی اور پھر دل نے رکنے کی اجازت نہیں دی اور محبت نے جوش مارا۔ ایمان کے فیصلے آسمانوں پر ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکلے اور تلوار یوں ہی ہاتھ میں نیام کے بغیر، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تلوار لے کے آ رہا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ دل کے اندر اس کی کیا نیت ہے، یہ نہ ہو نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچا جائے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا، اس کو آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہوئی تو سبحان اللہ، اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی تو اسی کی تلوار سے آج اس کی گردن الگ کروں گا۔ ایسے ایسے جانشین، ایسے ایسے صحابہ، ایسے ایسے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے لوگ کہ یارانہ تھا تو کمال کا تھا،
تعلق تھا تو کمال کا تھا، مرنے مٹنے کے لیے صف اول میں یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے اگر ساتھ دیا ہے تو نبھائیں گے، اگر وفا کا وعدہ کیا ہے تو نبھائیں گے، اس لیے کہ ہم نے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمذ کیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر اٹھے اور خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر نیت ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس گمان میں نہیں رہنا کہ دار ارقم سے آج تو باہر نکلے گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زانو تلمذ ہوئے اور کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تو صحابہ نے اتنا جوش کے ساتھ ایسے جوش کے ساتھ ایسے محبت میں اللہ کے نام کو بلند کیا اور تکبیر کے نعرے کو بلند کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں دار ارقم سے کئی دور دور تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے کی آواز پہنچی۔ اب یہ تھا کہ رات بڑی کشمکش میں گزری کہ ہم ایمان لے آئے، ہمارے اوپر حرم میں پابندیاں، مسلمان کھلے نماز نہیں پڑھ سکتے، دعوت نہیں دے سکتے، اور خطاب کا بیٹا اس بات کو برداشت بالکل نہیں کرے گا کہ ہم ایمان والے ہوں، حق پر ہوں، جماعت حق پر ہو، صحیح ایمان ہمارا ہو، اور پھر ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہوں، یہ بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ مکے کے اندر ایک آدمی تھا جمیل ابن مغیرہ، اس کے گھر کے سامنے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اپنی چادر نیچے بچھائی ہوئی اور اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کو کہا تجھے پتہ ہے عمر بن خطاب نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو اس کے سر کے اوپر بجلیاں گریں اور وہ ٹک ٹکی باندھے حضرت عمر کو دیکھ رہا تھا، اور اٹھا اور اٹھ کر وہی چادر اس نے اپنے کندھے پر ڈالی اور پورے مکے کی گلیوں میں گھومتا اور یہ کہتا لوگوں تمہیں پتہ ہے عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے، وہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ چکا ہے، اس کو اپنے دین کو اس نے نہیں اپنایا، چھوڑ گیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے پیچھے یہ بات کہہ رہے ہیں لوگوں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کذاب ہے، عمر نے صحیح ایمان اسلام جو اصل میں آسمان سے اترا ہے اس کے اوپر ہے، بے دین نہیں ہوا بلکہ ایمان میں آیا ہے، اور یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات پہنچتے پہنچتے اس سرداران مکہ کے جرگے میں پہنچی، گویا یہ عتبہ شیبہ ولید ابو جہل لاب یہ سارے یہ جو نامراد بیٹھے ہوئے تھے وہاں حرم کے اندر، اور انہوں کو جب یہ بات پتہ چلی انہوں نے کہا وہے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، آج کے بعد ہم کسی مسلمان کی طرف اگر آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے بھی تو اس سے پہلے بھی ہمیں کئی بار سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ دو پہلوان نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد دار ارقم میں جو لوگ حرم میں گئے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے دار ارقم شروع ہوتا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کر کہا دیکھو کوئی آج تک حرم میں کھلے نماز نہیں پڑھ سکا، دعوت دین نہیں دے سکا، حمزہ ہم دونوں کھڑے ہوتے ہیں اور دو جماعتیں بناتے ہیں، ایک کی قیادت آپ کریں گے اور دوسری کے پیچھے میں رہوں گا، یعنی ایک جماعت نہیں بلکہ دو جماعتوں کا دفاع سامنے سے حضرت حمزہ کریں گے اور دو کا پیچھے سے میں دفاع کروں گا، اگر ہمارے راستے میں آج کوئی آیا تو آج وہ زندہ گھر واپس نہیں جائے گا۔ اور جماعت باہر نکلی اور حرم کی طرف نکلے اور گلی میں دار ارقم سے نکلتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے اور مکے والوں اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے،
جس ماں نے اپنی اولاد سے ہاتھ دھونے وہ ہمارا مقابلہ کرے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ حرم کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اگر کسی کے اندر جرت ہے تو وہ آ کے ہمارا راستہ روکے اور نبی علیہ السلام کو حرم میں داخل ہونے سے روک کے دکھائے۔ پر کس کے اندر جرت تھی کہ جو آدمی دن میں جو ہے مکے کی گلیوں سے گزرتا ہے تو 40 دن شیطان کو وہاں سے گزرنے کی ہمت نہیں تھی، اور صرف وہ والا شیطان نہیں جو مردود آسمانوں سے ہوا، یہ غلیظ نامراد جو ہے نبی علیہ السلام کے خلاف منصوبے بناتے تھے، ان شیطانوں کو بھی اس گلی سے گزرنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی۔ چنانچہ اعلان کیا، سن رہے ہو مکے والو، آؤ آج روک کے دکھاؤ، ہم ہیں، نبی علیہ السلام ہے، حمزہ ہے، جماعت صحابہ ہے، سب کھلے جا رہے ہیں، کعبے میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، دعوت دیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بلند کریں گے، اگر کسی میں ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ چنانچہ کعبے میں داخل ہوئے، اس دن مسلمانوں نے کھل کر جو ہے کعبے کے اندر سامنے نماز پڑھی اور اعلان اسلام کیا، کلمے کی دعوت کو جو ہے بلند کیا۔ جب یہ بات مکے کے اندر پھیلی تو اب ان سرداران مکہ اور برادری والے بیٹھے، قریش کے سردار بنو ہاشم، کہ کہا یہ جو مسلمان ہیں بنو ہاشم، ان کے ساتھ تمام رشتے لا تعلق کرتے ہیں، حقہ پانی بند، کھانا پینا بند، خرید و فروخت بند، پانی پر نہیں آنے دینا، اناج نہیں دینا، بیچنا ان کو کچھ نہیں، خریدنا ان سے کچھ نہیں، لا تعلقی کا اظہار کیا اور ایک کاغذ اور رکا بنایا۔ وہ آ کر جو ہے 7ویں ہجری میں، جو نبی علیہ السلام کی 7ویں جو ہے سال کی ہجری تھی، اس میں آ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر جو ہے لٹکا دیا کہ آج کے بعد بنو ہاشم کے کسی کے ساتھ ہمارا کسی بھی صورت کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب یہ تمام چیزیں پتہ چلیں تو مکے کے لوگوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، سب چیزیں چھوڑ دیں، پانی کوئی کسی کو نہیں دے رہا ہے، کوئی چیز ان کو بیچ نہیں رہا ہے، خرید نہیں رہا ہے، تعلق نہیں، سلام نہیں، کلام نہیں، رشتہ داری نہیں، بیاہ شادی نہیں، معاملات نہیں، سب لا تعلق۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جو ہے ان کو لیا اور دار ارقم میں سب کے سب کو جمع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ان کے اوپر حملہ کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے اوپر حال چلا تو ایک دن ایسا تھا کہ بھوک سے نڈال قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، باہر نکلا، قضائے حاجت کی ضرورت تھی تو میرا پاؤں اونٹ کی چمڑی کے اوپر آیا اور پاؤں جو ہے اس سے سلپ ہوا تو میں نے نیچے دیکھا کہ اونٹ کی چمڑی تھی۔ اب واللہ عالم وہ کتنے دن کی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو دھویا، دھونے کے بعد اس کو آگ پر رکھا اور آگ پر رکھنے کے بعد جب وہ سوکھ گئی پھر میں نے اس کو پیسا، پیسنے کے بعد آٹا بنایا، 3 دن تک میں پانی کے ساتھ اس کو کھاتا رہا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا حال تھا دار ارقم میں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بچے بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے اور روتے تھے، پیٹتے تھے تو یہ سارے کے سارے سامنے آ کر دیکھ کر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ ایک دن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت ختیجہ کے لیے کھانا لا رہے تھے، راستے میں ابو جہل نکلا اور آ کر کہنے لگا اچھا بنو ہاشم کو کھانا دینے جا رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور سردار آئے، اس نے کہا تو اس کو نہیں روک سکتا، یہ اپنی پھوپھی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہے۔ اسی میں ان بن ہوئی، اس سردار نے اٹھائی اونٹ کی ہڈی اور ابو جہل کے سر میں ماری۔ حضرت حمزہ دار ارقم سے دیکھ رہے تھے، سب کو یہ بات پتا چلی کہ آپس میں ان میں بغاوت ہو گئی اور یہ جو ہے اب ان کو آپس میں سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ چنانچہ 3 سال تک صحابہ اس حال میں رہے کہ کسی دن کوئی چیز کھانے کی ملتی تھی، کسی دن نہیں ملتی تھی، بے ہوش ہوتے بھوک سے، کوئی رشتہ دار کوئی ہمدردی کرتا، کوئی کچھ دے دیتا۔ ایک دن ان سرداران مکہ نے یہ کہا کہ آج حرم میں جائیں گے اور جا کر ابو جہل اور ان سرداروں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ آج کے بعد ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ ہم جو ہے کھانا کھائیں، پئیں، بیٹھیں، آرام کریں اور ہمارے خاندان کے لوگ اور بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی اٹھے، اس نے کہا میں یہ پھاڑوں گا،
اس نے کہا دو چار اور صحابی سات سردار اٹھے، کہا یہ تو تم نے پہلے سے مشورہ کر دیا ہے۔ اسی درمیان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب مسلمان نہیں تھے، لیکن جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ بے مثال قربانیاں تھیں، اور اٹھ کر آ کر ان کو کہا، ابو جہل کو کہا دیکھو میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ جو کعبے کے اوپر تم نے رکا لگایا تھا اس کو دیمک کھا گیا ہے، بسمی کا اللہم، یہ دو لفظ جو شروع میں لکھے ہوئے تھے وہ باقی ہیں، باقی ساری تحریر مٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ معاہدہ ختم نہیں کریں گے۔ تو حضرت جو ہے ابو طالب نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ اس رکے کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تو یہ جو ہے اس وقت تم کو یہ معاہدہ ختم کرنا پڑے گا، اور اگر اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوگا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں گا، جو کرنا ہے اس کے ساتھ کر لیجئے۔ چنانچہ بھیجا، رکا لایا تو اس کے اوپر یہی تھی کہ جو ہے بسمک اللہم، یہ دو الفاظ تھے، باقی ساری تحریر مٹی ہوئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچ ثابت ہوئے۔ 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا۔ ان 3 سالوں میں صحابہ نے جو پریشانیاں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائی، صحابہ فرماتے ہیں کہ یا نہ تو وہ ہم سے بیان ہو سکتی ہیں، اگر کوئی بیان کرے تو اس کو ایک پہاڑ جتنا حوصلہ چاہیے کہ کن مشقتوں میں صحابہ نے جو ہے بھوکے رہ کر ان لوگوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ صحابہ اس سے ہٹ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں اور دین کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے سب چیزیں برداشت کی، پریشانیاں، بھوک، پیاس، تکلیفیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کر کے دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا